السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم بعدد کل شیء معلوم لک۔ عزیزان گرامی، مصبات عشر کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے؟ یہ خاندان قادری و چشتیہ میں چلا آتا ہے۔ مجھے اس فقیر حقیر کو، علامہ علی شاہ کو، شیخ المشائخ قطب ربانی غوث سمدانی قندیل نورانی محمد عبدالسلام پیر سباق بابا جی نے عطا فرمائی تھی، اور خاندان شاذلیہ میں الشریف ابو بکر صدیق عبد الناصر الحسنی المشیشی الجزائری قطب ربانی الجزائر کے حفظ اللہ اس نے عطا فرمائی تھی۔ اور ویسے خاندانی بھی ہمارے ساتھ یہ موروث ورد ہے اور سالوں سے اس پہ عمل ہے۔ یہ اوراد مصبات عشر کلام الہی سے ہیں، ان کے فضائل بے حد اور بے شمار ہیں۔ ان کا ورد تمام اولیاء، مشائخ، متقدمین رحمۃ اللہ علیہم اجمعین سے سلسلہ قادریہ اور چشتیہ میں چلا آتا ہے، چلا آ رہا ہے۔ باقی سلسلوں کے بزرگوں میں سے بھی اکثر کا معمول ہوگا۔ یہ میں برصغیر پاک و ہند کی بات بتا رہا ہوں۔ عرب کنٹریز میں یہ اوراد شاذلیہ میں، اوراد رفاعیہ میں داخل ان کا موروثی ورد ہے، اور ان سے پھر خاندان قادری اور چشتیہ کے بزرگان دین کو ملا ہے۔ تو بزرگان سلف رحمۃ اللہ علیہ سے روایت صحیحہ کے مطابق یہ وہ 10 مؤثر ترین اکثیر صفت اوراد ہے جو شہنشاہ دو عالم رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت خضر علیہ السلام نے سیکھ کر بکمال شفقت و عنایت حضرت شیخ الاسلام ابراہیم تیمی یا تمیمی رحمۃ اللہ علیہ کو، تیمی ابراہیم تیمی یا تمیمی ہے، لیکن یہاں پہ لکھا ہے تیمی، رحمۃ اللہ علیہ کو تعلیم فرمائے اور ارشاد فرمائے کہ ان کا وظیفہ کرے۔ تو آپ کو حضور آقا نامدار سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی خواب میں، تو پھر حضور نبی کریم شہنشاہ الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی اس کے فضائل دریافت کر لینا۔ چنانچہ حسب الارشاد حضرت خضر علیہ السلام کے حضرت شیخ تیمی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا ورد کیا، تو وہ شرف زیارت جمال بے مثال محبوب حق سے مشرف ہوئے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہشت میں انہیں اپنے دست مبارک سے میوے بھی کھلائے۔ خواب میں بیدار ہونے کے بعد مدتوں شیخ تیمی رحمۃ اللہ علیہ کو کھانے کی حاجت نہیں ہوئی۔ پھر شیخ تیمی رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں محض امت حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض کی خاطر ظاہر فرما دیا، یا ورنہ ایسی غیر مترقبہ نعمتوں کو لوگ گوہر بے بہا کی طرح چھپائے رکھتے ہیں۔ اس گنج گرائے مایا سے بے شمار اہل اللہ اپنی اپنی استعداد کے مطابق مالا مال ہوئے ہیں۔ یہ اولیاء کاملین کا ورد ہے۔ اس کے فضائل مفصل دیکھنے کے لیے کتاب احیاء علوم الدین جلد اول باب 10 ملاحظہ فرمائیں۔ مختصراً یہ کہ اس متبرک و مفید اوراد کے ورد سے دل میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و محبت کا جذبہ کمال ہوگا، حضور علیہ السلام کی زیارت بھی نصیب ہوگی، تمام دینی و دنیاوی مشکلات آسان ہوں گے، نفس، شیطان، دشمن و حاسدوں کی ہر قسم کی شر و شرارت سے امن و امان رہے گا، اور دنیا میں اس کے ورد کرنے والے کا رزق فراخ ہوگا، ہر تنگی اور مصیبت سے نجات پائے گا، اور مرنے کے بعد مولا کریم ایسے بہشت میں داخل فرمائے گا، اور وہ مرنے سے پہلے اپنا مقام جنت میں دیکھ لو، دنیا سے سرخرو جائے گا۔ یہ اوراد صبح سورج نکلنے کے بعد، یعنی نماز فجر پڑھنے کے بعد، اور شام سورج غروب ہونے سے قبل پڑھے جاتے ہیں، یا نماز مغرب کے بعد پڑھیں، لیکن نماز مغرب سے پہلے جب ابھی اذان کو 10-15 منٹ ہونا، آدھا گھنٹہ بھی ہو تو اس وقت پڑھیں، یا مغرب اگر وقت نہ ہو تو مغرب کی نماز کے بعد تسلی سے پڑھیں۔ ان کی برکت سے بندے کا حق اور رات بھی بخیر اور عافیت اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں بسر ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ 7 مرہ 7 بار، سورہ ناس 7 بار،
یعنی قل اعوذ برب الناس. سورہ فلق قل اعوذ برب الفلق 7 بار. سورہ اخلاص قل هو اللہ احد 7 بار. سورہ کافرون قل یا الکافرون 7 بار. آیات الکرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم 7 بار. پھر تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 7 مرتبہ. اور ہمارے شیخ جزائری نے مجھے چوتھا کلمہ بھی بتایا تھا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک والحمد یحیی و یمیت بیدہ الخیر وعلی کل شیء قدیر. یا پورا پڑھے یحیی و یمیت وحی لا یموت ابدا ابدا ذو الجلال والاکرام بیدہ الخیر وعلی کل شیء قدیر 7 مرتبہ. پھر اس کے بعد عددا ما علم اللہ و زنتا ما علم اللہ و ملء ما علم اللہ 3 مرتبہ. تبرأت من حولی و قوتی و الجأت الی حول اللہ و قوتہ فی جمیع اموری 1 بار. پھر اس کے بعد آپ درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک و نبیک و حبیبک و رسولک النبی الامی و علی آلہ و صحبہ وبارک وسلم 7 مرتبہ. پھر اس کے بعد دعا پڑھے اللہم اغفر لی ولوالدی وارحمہما کما ربیانی صغیرا واغفر اللہم یا واغفر اللہم لجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات برحمتک یا ارحم الراحمین 7 مرتبہ. پھر اللہم یا رب وعل بی و بہم عاجلا واجلا فی الدنیا والآخرۃ ما انت لہ اہل ولا تفعل بنا یا مولانا ما نحن لہ اہل انک غفور حلیم جواد کریم ملک بر رب رؤوف رحیم یہ 7 مرتبہ. اس کے بعد پھر پڑھے اللہم اہدنی برأفتک یا نافع و رافع توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. پھر اس کے بعد یا جبار 21 مرتبہ پڑھے. یہ ہے مصبات 10. تو اس پر عمل کریں صبح نماز پڑھنے کے بعد، نماز مغرب سے پہلے یا بعد میں اگر آپ کے ساتھ وقت ملے تو یہ آپ لوگ ذوق و شوق سے پڑھیں، ادب سے پڑھیں، انکساری سے پڑھیں. پھر ان اوراد کے وسیلے سے برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی برگاہ اقدس میں دعا کرے. انشاءاللہ تعالیٰ دعائیں بھی قبول ہوگی اور اس کی فضیلت بہت ہے. کتنا بھی میں بیان کروں میری بیان ختم ہو جائے گی، اس کی فضیلت ختم نہیں ہوگی. لیکن اس میں تمام مشکلات تو ایک طرف، اگر آپ چاہتے ہیں، اگر کا لفظ شک کا ہے اس کو ذرا سائڈ پہ رکھیں، آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے فضل سے کرم سے اللہ چاہے جناب خضر علیہ السلام کی ملاقات ہو جائے عالم خواب میں یا عالم بیداری میں، اور ان کی دیدار سے اللہ ہمیں مشرف فرمائے، ان کی فیوزات اور برکات سے ہمیں مستفید فرمائے، تو اسی مصبات 10 کی برکت سے آپ کی ملاقات ہوگی. یہ طے ہے، اس میں کوئی کلام کوئی شک نہیں ہے. پھر اس کی برکت سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات، شرف ملاقات اللہ چاہے تو ضرور ہوگی. ان اوراد میں یہ خاصیت ہے، مقناطیسیت ہے، یہ جذب کر لیتے ہیں، رستے کھول لیتے ہیں اور مجلس محمدی میں بندے کو لے جاتا ہے. پھر تیسری بات یہ ہے کہ اس میں ایمان کی سلامتی کی ضمانت دی گئی ہے. جو بھی پڑھیں گے عالم دنیا میں خواب میں اللہ تعالیٰ اس کو آگاہی دیتے ہیں، جنت کی بشارت دیتے ہیں، اور اس میں رضا الہی ہے، اللہ کی ملاقات کا، اللہ کی رضا کا ذریعہ وسیلہ ہے. تو اتنی بڑی دولت سب سے جب بندہ مالا مال ہو جائے اور کیا چاہیے، تو آپ لوگ اس سے مستفید ہو جائے اور لوگوں کو بھی بتا دیں وہ اپنے اعمال میں لائیں. فضول ادھر ادھر کے مندرے یہ وہ منتر جنتر جو پڑھتے ہیں تو یہ اذکار کیوں نہ پڑھیں. والسلام علی من اتبع الہدی